Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست کو، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، ان قریب میں داخل کروں گا ان کو ذلیل کر کے جہنم میں. یا ان قریب داخل ہوں گے وہ جہنم کے اندر ذلیل ہوتے ہوئے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے سے مانگنے کا حکم دیا، دعا کرنے کا حکم دیا. دعا جو ہے بزرگوں یہ ایک عبادت ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قال عطاء الدعاء مخ العبادہ. دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. دعا تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادتیں کرے اور دعا نہ مانگے، چپ کر کے چلا جائے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی مزدور سارا دن مزدوری کرے، شام کو مزدوری لینے کا وقت آئے اور مزدوری نہ لے، چپ کر کے گھر چلا جائے. یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے. تو لوگ کہیں گے کہ یہ بے وقوف مزدور ہے کہ سارا دن مزدوری کی، ابھی مزدوری لینے کا وقت تھا، مزدوری نہیں لی، چپ کر کے چلا گیا ہے. تو عبادت کریں جب بھی تو اللہ سے مانگیں، اپنی عبادات، اپنی نفل، اپنی تلاوتیں اللہ کو دکھائیں. اللہ کو دکھا کے اپنی جو ہے بندوں کو نہ دکھائیں. بندوں کو دکھانا جو ہے یہ ریا ہے، یہ گناہ ہے. اللہ کو اپنی عبادتیں دکھائیں اور اللہ سے مانگیں. جب دعا عبادت ہے تو بزرگوں عبادت کے لائق صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بس عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے. تو دعا تو تمام عبادتوں کا بھی مغز ہے. تو جب دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے تو اس لیے جو ہے دعا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی. اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگیں، بزرگ سے، پیر سے، نبی سے، ولی سے، مولوی سے، قبر والے سے، زندہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم نے نفع نقصان کا مالک ان کو سمجھا ہے، اس لیے تو ہم ان سے مانگ رہے ہیں. حالانکہ ہمارا عقیدہ اور قرآن اور حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. جب نفع کا مالک بھی اللہ ہے تو نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، تو ہماری دعاؤں کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. تو دعا جو ہے بزرگوں صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. اب دعا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ وقت ایسے ہیں دعا کے جو قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، قبولیت کے ٹائم ہیں کہ ان اوقات میں جب دعا کی جائے تو اللہ پاک جلدی قبول کر لیتے ہیں. جیسے کہ مشکات شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیں کہ جلدی دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور جیسے حدیث عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای الدعاء اسمع، اللہ کے رسول جلدی دعا اللہ پاک کون سی سنتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی جوف اللیل، جو رات کے درمیانی حصے میں، یعنی رات کے درمیانی حصے میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگی جائے تہجد کے وقت، اللہ پاک وہ دعا جلدی سنتے ہیں۔ آمین۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ بھی اللہ پاک جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ فرضوں کے بعد دعا مانگنے کا حکم ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کا ایک ذریعہ بتایا ہے کہ ان اوقات میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی تو نماز کا انتظار کرتے تھے کہ ہم فرض نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد دعا مانگیں گے، کیونکہ فرضوں کے بعد دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تیسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا مقام جہاں پر جلدی دعا قبول ہوتی ہے، فرمایا بین الاذان والاقامہ، اذان اور تکبیر کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اذان ہونے کے بعد اور تکبیر کہنے سے پہلے پہلے، یہ جو درمیان میں 15-20 منٹ کا جو فاصلہ ہوتا ہے نماز کا، اس ٹائم میں جو دعا مانگی جائے تو اللہ پاک وہ بھی جلدی قبول کرتے ہیں، وہ دعا بھی اللہ پاک جلدی قبول کرتے ہیں۔ توجہ میری طرف فرمائیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سننے سے سمجھ آتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے سے سمجھ آتی ہیں، تو اس لیے توجہ آپ حضرات میری طرف رکھیں۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، پھر دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگیں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں، کوشش فرمائیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں، ورنہ اللہ تو ہر طرف ہے، جس طرف بھی دعا منہ کر لیں تو اللہ پاک تو سنتا ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں بھی جائیں جس طرف بھی منہ کریں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم جاؤ گے اللہ وہاں موجود ہے۔ لیکن قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرنا ایک دعا کا ادب ہے، احترام ہے کہ اس طرف منہ کر کے دعا کی جائے تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ کوشش فرمائیں کہ جیسے اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں ایسے بیٹھ کے دعا مانگیں، یہ ایک ادب ہے۔ نماز کے آخر میں جیسے ادب احترام کے ساتھ یعنی تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو اس طرح ادب کے ساتھ جو ہے بیٹھیں، احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب احترام کے ساتھ بیٹھیں گے تو اتنا ہی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ بعض ساتھی ہوتے ہیں بس کوئی چوکڑی لگا کے کوئی کس طرح یعنی جیسے کوئی اکڑ کے بیٹھا ہو، اکڑ کے آرڈر کر رہا ہو نا کسی، ایسے دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دربار میں جب بھی دعا کی جائے تو عاجزی کے ساتھ بیٹھ کے دعا مانگیں، کہ جیسے کوئی آدمی اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھے کہ میں بیکار ہوں، میں نکما ہوں، سب کچھ ساری طاقتوں اور عزتوں کا مالک صرف میرا اللہ ہے۔ تو جیسے فرمایا کہ دعا مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سیکھنا ہو تو فقیروں سے سیکھو، کہ 1 روپے کی خاطر جھکتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں اور منہ ٹیڑھا کرتے ہیں، منہ چبا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا منتیں اور ترلے اور زاریاں کرتے ہیں صرف 1 روپے کی خاطر، اور مانگتے بھی ایک عام مخلوق سے ہیں۔ جب تم ساری کائنات کے بادشاہ اور عزتوں کے مالک اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ خود اندازہ لگیں کتنا عاجزی اور انکساری سے مانگنی چاہیے دعا۔ ادب احترام کے ساتھ بیٹھیں، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ اگر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، میری طرف توجہ کریں۔ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں یہ آسمان کی طرف ہوں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، آپ کی انگلیوں کا رخ جو ہے یہ قبلے کی طرف ہو، اس طرح آپ دعا مانگیں۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، ہاتھ جوڑ کر نہ رکھیں، ہاتھوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہو، اور دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور اپنے ہاتھ جو ہے ان کندھوں سے نیچے رکھیں۔ یہ کندھے ہیں نا، ان سے نیچے، ہاتھ کندھوں سے اوپر نہ لے جائیں۔ بعض ساتھی ہوتے ہیں نا ایسے کر کے دعا کرتے ہیں، بعض ایسے کر کے دعا کر رہتے ہیں، یہ نہیں ہے صحیح طریقہ۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کندھوں سے ہاتھ نیچے ہوں تمہارے،
اور ایسے ہاتھ ہوں، یعنی ہتھیلیاں آسمانوں کی طرف، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، کندھوں سے نیچے ہوں ہاتھوں کے درمیان میں فاصلہ ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ مسنون طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ بعض ساتھی ہوتے ہیں ایسے ایسے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں، اللہ ایسے بھی کر دے، اللہ ایسے بھی کر دے، اللہ ایسے بھی کر دے، جیسے کوئی افسر صاحب ہے کسی کو آرڈر کر رہا ہے۔ ہاں جی، یہی مانگنا ہے؟ رب سے مانگنے کا طریقہ یہ تھوڑی ہے۔ ہاں جی، ایسے ایسے بھی کر رہے ہیں، یہ دعا ہو رہی ہے؟ یہ دعا تھوڑی ہے، یہ تو تم ڈرامہ کر رہے ہو اللہ پاک سے۔ پھر روتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو اتنا دن سے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تلاوتیں بھی کرتا ہوں، ہاں جی دعا میری قبول نہیں ہوتی۔ لینے والوں کو ہے گلہ کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو ہے گلہ کس کو دوں دست دعا ملتا نہیں۔ لینے والے جو ہیں کہتے ہیں ہم مانگتے ہیں ہمیں تو ملتا کچھ نہیں، وہ دینے والا گلہ کرتا ہے کہ میں کس کو دوں، مجھ سے تو کوئی مانگتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے مانگنے کے لیے، کس کو دوں میں تو اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے باتیں کیا کریں، صرف ایسے الفاظ یاد کر کے اللہ ایسے بھی کر دے، اللہ الفاظ نہ یاد کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے باتیں کریں کہ اے میرے کریم اللہ میں کمزور ہوں، عاجز تیرا بندہ ہوں، میرے اللہ تو نے آپ ہی مجھے کمزور بنایا ہے، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں میرے مولا، میں تو کمزور ہوں، گناہ ہو جاتے ہیں، چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں نہیں چھوٹتے ہیں، میرے مولا مہربانی کر مجھے طاقت دے، گناہوں سے بچا مجھے، ہاں جی میرے مسئلے حل کر، میری فلانی پریشانی ہے دور کر۔ اللہ پاک سے باتیں کریں، اللہ تو نہیں دور کرے گا تو اور کون سا در ہے جس پر میں جاؤں، میرے ہاں جی میرا تو تیرے سوا اور کوئی ہے بھی نہیں، تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور یقیناً بزرگوں اللہ پاک ماں باپ بھی اتنا جلدی نہیں راضی ہوتے جتنا عرش والا رب جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جنت بھیجنے کے لیے سارے انتظام کیے ہیں۔ اللہ پاک چاہتے ہیں میرا بندہ جنت میں جائے، جہنم میں نہ جائے، بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک مکان سے نا بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو ماں جو ہے اپنے بچے کو مار رہی تھی، مارتے مارتے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے نا دروازے سے باہر پھینک دیا بچے کو، کہتی ہے دفع ہو جا، تو میرے گھر کے قابل نہیں ہے، نکل جا میرے گھر سے، اپنے بچے کو نکل جا یہاں سے، اور اندر سے کنڈی لگا لی، دروازہ بند کر لیا، بچے کو باہر بھگا کے۔ اب بچہ جو ہے نا کچھ دیر وہاں روتا رہا، میں یہ سارا منظر دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا کہ دیکھوں بچہ کیا کرتا ہے اور ماں کیا کرتی ہے۔ بچہ رو رہا ہے، کچھ دیر روتا رہا، پھر جو نا اٹھ کر چل پڑا، ایسے ایک گلی میں گیا، پھر ادھر ادھر دیکھا، کچھ آگے گیا، اگلے چوک میں گیا، پھر واپس آ گیا، آگے پھر ادھر ہی اماں کے دروازے پر گر پڑا اور روتا رہا۔ اماں پھر نکلی، اماں نے کہا ظالمہ تو پھر آ گیا ہے، میں نے جو تجھے کہا جا دفع ہو جا میرے گھر سے، تو میرے گھر کے قابل نہیں ہے، نکل جا یہاں سے، تو پھر کیوں آ گیا ادھر؟ بچہ کہنے لگا ماں میں نے سوچا تھا کہ اپنے فلانے یار کے پاس چلا جاؤں گا، فلانے دوست کے پاس چلا جاؤں گا، فلانے اپنے محبت کرنے والے کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن میری اماں مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو محبت مجھے تیرے در سے ملتی ہے نا اماں کے در سے ملتی ہے، ایسی محبت مجھے کہیں سے نہیں ملتی، بس جو میں تیرے ہی در پر پڑا رہوں گا، جوتے مار جو کچھ کر، میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ اماں نے اس کو سینے سے لگا لیا اور بوسہ بھی دیا، گھر میں لے گئے۔ اچھا میرے بیٹے اگر تجھے میرے ساتھ اتنا محبت ہے اور یہی تیرا یقین ہے تو آج میں رب کی اماں کی رحمت بھی، اماں کی ہاں جی محبت بھی جوش میں ہے، چل میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو ماں ہے، جب بندہ اپنے رب کے ساتھ ایسے لاڈ اور پیار کرتا ہے تو رب بھی جلدی راضی ہو جاتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے رب۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ دعا کس سے کرنی ہے بزرگوں؟ اللہ پاک سے۔ اور دعا کا ایک ادب اور بھی ہے کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں وہ کسی گناہ کے کام کی دعا نہ ہو، کہ غلط شریعت کے خلاف کوئی کام کی دعا نہ مانگیں، دعا ایسی مانگیں جو شریعت میں جائز کام کی دعا ہو، تو پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک اہم ادب دعا کا یہ ہے، اہم ادب کہ آپ کی روزی حلال کی ہو، آپ کی روزی حلال کی ہونی چاہیے۔
اگر روزی حرام ہے تو بزرگوں پھر دعائیں کیا، نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، پھر نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ من غذی بالحرام فہو فی النار، جو جسم پلا بھی آگ سے ہو وہ تو جہنمی ہے، جو پلا بھی آگ سے ہو، بچوں کو حرام کھلا 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 کے اب پھر روتے ہیں جی اولاد جو ہے نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، عزت نہیں کرتی، جب تم نے کھلایا ہی ان کو حرام ہے تو کیسے تمہاری عزت احترام کریں گے۔ حلال کھانے سے اخلاق اچھے بنتے ہیں، حرام کھانے سے اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں، دعا کے آداب میں سے ہے کہ آپ اپنی روزی حلال کی رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے دور میں پیدل سفر ہوتے تھے، فرمایا ایک آدمی بڑی دور سے سفر کر کے آتا ہے بیت اللہ میں، تھکا ماندہ، گرد و غبار، بال بکھرے ہوئے اور پسینوں پسینی اللہ کے در پر آتا ہے اور غلاف بیت اللہ کا پکڑ کے روتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، کہتا ہے یا رب کرتا ہے۔ کیف یستجاب الدعاء اکلہ حرام وطعمہ حرام وشربہ حرام ولبسہ حرام، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس کے کپڑے بھی حرام کے ہیں، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ تو بزرگوں، حرام کی غذا سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ نے نبیوں کو بھی یہی حکم دیا ہے اور نبیوں کی امتوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ حلال کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو بہرحال بزرگوں، دعا اللہ پاک سے ہی کرنی چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی دعا نہیں کرتا ہے اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض۔ آدمیوں سے، دنیا کے بادشاہوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو تو میں خوش ہوتا ہوں۔ تو ہر وقت اللہ پاک سے مانگیں، اپنے دکھڑے، اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں لوگوں کو نہ سناؤ، اپنے رب کو سناؤ۔ یہ قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اگر آپ کو کوئی بزرگ، کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی بتائے کہ فلانے ٹائم جو ہے نا تم جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی، تو کیا خیال ہے آپ کتنا اہتمام سے اس ٹائم میں دعا مانگیں گے کہ بزرگ صاحب نے کہا ہے فلانے ٹائم میں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ آپ جو ہے نا ایک بڑی لسٹ تیار کر لیں گے، اپنے لیے، اپنے باپ کے لیے، اماں کے لیے، چچے کے لیے، بھائی کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیوی کے لیے، سب کے لیے پھر دعائیں مانگنا شروع کر دیں گے کہ یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ اپنے کاروبار کے لیے، سب چیزوں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں گے کہ یہ بزرگ نے کہا ہے قبولیت کا ٹائم ہے۔ اور یہاں بزرگوں کے بھی بزرگ بلکہ سارے نبیوں کے سردار نے فرمایا ہے کہ یہ قبولیت کے اوقات ہیں، فرضوں کے بعد، اذان تکبیر کے درمیان، رات کے آخری پہر میں۔ یہ اللہ کے رسول سارے نبیوں کے سردار نے فرمایا ہے کہ ان ٹائموں میں دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں کتنا اہتمام سے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال بزرگوں، دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ آج کل میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں نا، ایک ان کی وجہ جو ہے یہی ہے کہ اللہ پاک سے ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ پاک سے ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، بالکل۔ مولوی کے پاس جائیں، دعا کریں جی ہمارے لیے دعا فرمائیں، خود نہیں مانگتے اللہ سے۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کو ایک آدمی تھا سارا دن کام کرتا، تو شام کو ان کے پاس جاتا، حضرت میرے لیے دعا فرمائیں۔ ایک دن جنا حضرت صاحب ناراض ہو گئے۔ حضرت صاحب نے کہا کہ میں تیرا نوکر ہوں، تو خود تو اپنے لیے مانگتا نہیں ہے، سارا دن کام کرتا ہے اور شام کو مجھے آ کر کہتا ہے میرے لیے دعا کرو۔ تم خود اپنے لیے کیوں نہیں کرتے ہو؟ جتنا دکھ اور درد تمہیں ہوگا، مولوی کو تو اتنا درد اور دکھ نہیں ہوگا نا۔ جتنا درد سے، جتنا انکساری سے تم دعا مانگو گے اللہ پاک سے، اتنا مولوی تو نہیں مانگے گا۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء سے، بزرگوں سے دعا نہ کروائیں۔ اللہ والوں کی دعائیں بھی بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے دعا کروائیں، بزرگوں سے کروائیں، علماء سے کروائیں، نیک لوگوں سے دعائیں منگوائیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ خود دعا کا اہتمام فرمائیں، خود دعائیں مانگیں، اللہ پاک سے مانگیں۔ تو یہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ جب رب قبول کرتا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، تو پھر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ یقین کر لیں،
قبولیت کے پھر کئی طریقے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کو وہی چیز عطا کر دیتے ہیں اگر وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ ہمیں تو اپنے پتہ نہیں ہے فائدہ نفع نقصان کا، ہمیں تو علم نہیں ہے، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں نا۔ بعض دفعہ انسان دعا مانگتا ہے اللہ پاک جو ہے نا وہ چیز اس کو نہیں عطا فرماتے، اس دعا کی برکت سے اس پر کوئی آنے والی مصیبت ہوتی ہے اللہ پاک وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ بعض دفعہ جو ہے نا دعا اللہ پاک اس کی قبول کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دیتے ہیں، قیامت کا جب دن ہوگا یا اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اللہ پاک فرمائیں کہ میرے بندے تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، میں نے وہ چیز تو تجھے نہیں دی تھی، یہ اتنا بڑا اجر پہاڑ اجروں کے ثواب کے لگے ہوئے ہیں، یہ تیری دعا کا ثواب ہے۔ پھر یہ انسان کہے گا یا اللہ اتنا بڑا ثواب میری ایک دعا کا، میرا رب میری دنیا میں تو ایک دعا بھی قبول نہ کرتا، سارا ثواب مجھے آخرت میں دیتا۔ پھر انسان یوں کہے گا۔ تو بہرحال بزرگوں انسان کی دعا کوئی بھی رائے گاں اور بیکار نہیں جاتی، جب بھی دعا کرے جو بھی کرے وہ ضائع نہیں جاتی، اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال ترجمہ دیکھ لیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کا شکر ادا کرتے رہیں، جو نعمتیں نہیں دی ہیں وہ اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ وقال ربکم، اور فرمایا تمہارے رب نے، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، پکارو مجھ کو میں قبول کروں گا، تمہیں جواب دوں گا۔ دعائیں کس سے کرنی چاہیے بزرگوں؟ دعا عبادت ہے نا، عبادت کس کا حق ہے؟ عجیب سمجھ ہے لوگوں کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو نبی سے مانگتے رہیں گے، قبول کرنا ہماری دعائیں یا رسول اللہ۔ ایسے بھی لوگ نعتیں، یہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نے کئی دفعہ سنی ہے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا رسول اللہ ہماری دعا قبول کرنا۔ آپ بتلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے دعا مانگتے تھے؟ جب نبیوں نے یہی سکھلایا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے، نبی اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ کے گھر کا رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ نبیوں کا سبق بھی یہی ہے، اللہ والوں کا سبق بھی یہی ہے، بزرگوں کا سبق بھی یہی ہے، اور اللہ کے قرآن کا سبق بھی یہی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، اللہ کے قرآن کو مانو یا نہ مانو، اپنی مرضی کرو، تمہاری اپنی پسند ہماری اپنی پسند، تمہیں خودی پسند ہمیں خدا پسند۔ تو فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، میری عبادت نہیں کرتے، کسی اور کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم کے اندر ذلیل ہو کر۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔